اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ انفال۔ سورہ انفال مدنی ہے اور اس کی 75 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ میں شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ لوگ آپ سے غنیمتوں کا حکم دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ یہ غنیمتیں اللہ کی ہیں اور رسول کی ہیں، سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سچے ایمان والے یہ لوگ ہیں، ان کے لیے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے، جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ آپ کو روانہ کیا، اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو گراں سمجھتی تھی اور اس حق کے بارے میں اس کے بعد کہ اس کا ظہور ہو گیا تھا آپ سے اس طرح جھگڑ رہے تھے کہ گویا کوئی ان کو موت کی طرف ہاں کے لیے جاتا ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں، اور تم لوگ اس وقت کو یاد کرو جبکہ اللہ تم سے ان دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کرتا تھا کہ وہ تمہارے ہاتھ آ جائے گی، اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اپنے احکام سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور ان کافروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے۔ گو یہ مجرم لوگ ناپسند ہی کریں گے۔ اس وقت کو یاد کرو جبکہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری سن لی کہ میں تم کو 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا جو لگاتار چلے آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ امداد محض اس لیے کی کہ بشارت ہو اور تاکہ تمہارے دلوں کو قرار ہو جائے، اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو کہ زبردست حکمت والا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جبکہ اللہ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اپنی طرف سے چین دینے کے لیے، اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا کہ اس پانی کے ذریعے سے تم کو پاک کر دے اور تم سے شیطانی وسوسے کو دفع کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے پاؤں جما دے۔ اس وقت کو یاد کرو جبکہ آپ کا رب فرشتوں کو حکم دیتا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، سو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ، میں ابھی کفار کے قلوب میں رعب ڈالے دیتا ہوں، سو تم گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور کو مارو۔ یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے سو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ سو یہ سزا چکھو اور جان رکھو کہ کافروں کے لیے جہنم کا عذاب مقرر ہی ہے۔ اے ایمان والو، جب تم کافروں سے دو بدو مقابل ہو جاؤ تو ان سے پشت مت پھیرنا، اور جو شخص ان سے اس موقع پر پشت پھیرے گا، مگر ہاں جو لڑائی کے لیے پیترا بدلتا ہو یا جو اپنی جماعت کی طرف پناہ لینے آتا ہو وہ مستثنیٰ ہے، باقی اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کے غضب میں آ جائے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ سو تم نے انہیں قتل نہیں ہی کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا، اور آپ نے خاک کی مٹی نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ پھینکی، اور تاکہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے ان کی محنت کا خوب عوض دے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنا تھا، اور تم لوگ فیصلہ چاہتے ہو تو وہ فیصلہ تمہارے سامنے موجود ہوا، اور اگر باز آ جاؤ تو تمہارے لیے نہایت خوب ہے، اور اگر تم پھر وہی کام کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کام کریں گے، اور تمہاری جمعیت تمہارے ذرا بھی کام نہ آئے گی، گو کتنی زیادہ ہو۔ اور باقی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کا اور اس کے رسول کا کہا مانو اور اس کا کہا ماننے سے روگردانی مت کرو، سنتے جانتے ہوئے، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ سنتے سناتے کچھ نہیں۔ بے شک بدترین خلائق اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، جو کہ ذرا نہیں سمجھتے، اور اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خوبی دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق دے دیتا، اور اگر ان کو اب سنا دے تو ضرور روگردانی کریں گے بے رخی کرتے ہوئے۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور رسول کے کہنے کو بجا لاؤ جبکہ رسول تم کو تمہاری زندگی بخشش چیز کی طرف بلاتے ہوں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان آڑ بن جایا کرتا ہے، اور بلا شبہ تم کو اللہ ہی کے پاس جمع ہونا ہے، اور تم اپنے وبال سے بچو کہ جو خاص کر صرف انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے ان گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں، اور یہ جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور اس حالت کو یاد کرو جب تم زمین میں قلیل تھے، کمزور شمار کیے جاتے تھے، اس اندیشے میں رہتے تھے کہ تم کو لوگ نوچ
नोच खसूट न लें। सो अल्लाह ने तुमको रहने की जगह दी और तुमको अपनी नुसरत से कुव्वत दी और तुमको नफीस नफीस चीजें अता फरमाई ताकि तुम शुक्र करो। ए ईमान वालो, तुम अल्लाह और रसूल के हकूक में जानते हुए खयानत मत करो और अपनी काबिल हिफाजत चीजों में खयानत मत करो। और तुम उन बात को जान रखो कि तुम्हारे अमवाल और तुम्हारी औलाद एक इम्तहान की चीज है और इस बात को भी जान रखो कि अल्लाह ताला के पास बड़ा भारी अजर है। ए ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह से डरते रहोगे तो अल्लाह ताला तुमको एक ही फैसले की चीज देगा और तुमसे तुम्हारे गुनाह दूर कर देगा और तुमको बख्शिश देगा और अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। और इस वाक़े का भी जिक्र कीजिए जबकि काफी लोग आपकी निस्बत तदबीर सोच रहे थे कि आपको कैद कर लें या आपको कत्ल कर डालें या आपको खारिज वतन कर दें, और वो तो अपनी तदबीर कर रहे थे और अल्लाह अपनी तदबीर कर रहा था और सबसे ज्यादा मुस्तहकम तदबीर वाला अल्लाह है। और जब उनके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो कहते हैं हमने सुन लिया, अगर चाहें तो उसके बराबर हम भी कह दें। ये तो कुछ भी नहीं, सिर्फ बेसनद बातें हैं जो पहलू से मनकुल चली आ रही हैं। और जबकि उन लोगों ने कहा कि ए अल्लाह, अगर ये कुरान आपकी तरफ से वाकई है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा या हम पर कोई दर्दनाक अजाब वाक़या कर दे। और अल्लाह ताला ऐसा ना करेगा कि उनमें आपके होते हुए उनको अजाब दे, और अल्लाह उनको अजाब न देगा इस हालत में कि वो इस्तग़फ़ार भी करते हों। और उनमें क्या बात है कि उनको अल्लाह ताला सजा न दे, हालांकि वो लोग मस्जिद हराम से रोकते हैं जबकि वो लोग उस मस्जिद के मुतवल्ली नहीं, उसके मुतवल्ली तो सिवा मुत्तक़ियों के और अशख़ास नहीं, लेकिन उनमें अक्सर लोग इल्म नहीं रखते। और उनकी नमाज काबे के पास सिर्फ ये थी सीटियां बजाना और तालियां बजाना। सो अपने कुफ्र के सबब इस अजाब का मजा चखो। बिलाशुबा ये काफी लोग अपने मालों को इसलिए खर्च कर रहे हैं कि अल्लाह की राह से रोकें। सो ये लोग अपने मालों को खर्च करते ही रहेंगे, फिर वो माल उनके हक में बासे हसरत हो जाएंगे, फिर मगलूब हो जाएंगे और काफी लोगों को दोज़ख की तरफ जमा किया जाएगा ताकि अल्लाह ताला नापाक को पाक से अलग कर दे और नापाकों को एक दूसरे से मिला दे। बस उन सबको इकट्ठा ढेर कर दे, फिर इन सबको जहन्नुम में डाल दे। ऐसे लोग पूरे खसारे में हैं। आप उन काफिरों से कह दीजिए कि अगर ये लोग बाज आ जाएं तो उनके सारे गुनाह जो पहले हो चुके हैं सब माफ कर दिए जाएंगे, और अगर अपनी वही आदत रखेंगे तो कुफार साबिकीन के हक में कानून नाफिज हो चुका है। और तुम उनसे इस हद तक लड़ो कि उनमें फसाद अकीदा न रहे और दिन अल्लाह ही का हो जाए। फिर अगर ये बाज आ जाएं तो अल्लाह ताला इन आमाल को खूब देखता है, और अगर रूगर्दानी करें तो यकीन रखें कि अल्लाह ताला तुम्हारा कारसाज है। वो बहुत अच्छा कारसाज है और बहुत अच्छा मददगार है। जान लो कि तुम जिस किस्म की जो कुछ गनीमत हासिल करो उसमें से 5वां हिस्सा तो अल्लाह का है और रसूल का और कराबतदारों का और यतीमों और मिस्कीनों का और मुसाफिरों का, अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाए हो और इस चीज पर जो हमने अपने बंदे पर उस दिन उतारा है, जो दिन हक व बातिल की जुदाई का था, जिस दिन दो फौजें बढ़ गई थी। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। जबकि तुम पास वाले किनारे पर थे और वो दूर वाले किनारे पर थे और काफिला तुमसे नीचे था। अगर तुम आपस में वादे करते तो यकीनन तुम वक्त मुअय्यन पर पहुंचने में मुख्तलिफ हो जाते, लेकिन अल्लाह को तो एक काम कर ही डालना था जो मुकर्रर हो चुका था ताकि वो हलाक हों, दलील पर यानी यकीन जानकर हलाक हों, और जो जिंदा रहे वो भी दलील पर हक पहचान कर जिंदा रहे। बेशक अल्लाह बहुत सुनने वाला खूब जानने वाला है। जबकि अल्लाह ताला ने तुझे तेरे ख्वाब में उनकी तादाद कम दिखाई, अगर उनकी ज्यादती दिखाता तो तुम बुज़दिल हो जाते और इस काम के बारे में आपस में इख्तलाफ करते, लेकिन अल्लाह ताला ने बचा लिया। वो दिलों के भेदों से खूब आगाह है। जबकि उसने बवक्त मुलाकात उन्हें तुम्हारी निगाहों में बहुत कम दिखाए और तुम्हें उनकी निगाहों में कम दिखाए, ताकि अल्लाह ताला उस काम को अंजाम तक पहुंचा दे जो करना ही था, और सब काम ही अल्लाह की तरफ फेरे जाते हैं। ए ईमान वालो, जब तुम किसी मुखालिफ फौज से भिड़ जाओ तो साबित कदम रहो और बकसरत अल्लाह को याद करो ताकि तुम्हें कामयाबी हासिल हो, और अल्लाह की और उसके रसूल की फरमाबरदारी करते रहो। आपस में इख्तलाफ ना करो वरना बुज़दिल हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। और सब्र और सहार रखो, यकीनन अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। उन लोगों जैसे ना बनो जो इतराते हुए और लोगों में खुद नुमाई करते हुए अपने घरों से चले और अल्लाह की राह से रोकते थे। जो कुछ वो कर रहे हैं अल्लाह उसे घेर लेने वाला है। जबकि उनके अमाल को शैतान उन्हें जीनतदार दिखा रहा था और कह रहा था कि लोगों में से कोई भी आज तुम पर गालिब नहीं आ सकता, मैं खुद भी तुम्हारा
حمایتی ہوں، لیکن جب دونوں جماعتیں نمودار ہوئیں تو اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا میں تو تم سے بری ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ جبکہ منافق کہہ رہے تھے، اور وہ بھی جن کے دلوں میں روگ تھا، کہ انہیں تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا، جو بھی اللہ پر بھروسہ کرے اللہ تعالیٰ بلا شک و شبہ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ کاش کہ تو دیکھتا جبکہ فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں، ان کے منہ پر اور سرینوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں تم جلنے کا عذاب چکھو، یہ بسبب ان کاموں کے جو تمہارے ہاتھوں نے پہلے ہی بھیج رکھا ہے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، مثل فرعونیوں کے حال کے اور ان سے اگلوں کے، کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا، بس اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً قوت والا اور سخت عذاب والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ کسی قوم پر کوئی نعمت انعام فرما کر پھر بدل دے جب تک کہ وہ خود اپنی اس حالت کو نہ بدل دیں جو کہ ان کی اپنی تھی، اور یہ کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ مثل حالت فرعونیوں کے اور ان سے پہلے کے لوگوں کے کہ انہوں نے اپنے رب کی باتیں جھٹلائیں، پس ان کے گناہوں کے باعث ہم نے انہیں برباد کیا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا۔ یہ سارے ظالم تھے، تمام جانداروں سے بدتر۔ اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو کفر کریں پھر وہ ایمان نہ لائیں، جن سے آپ نے عہد و پیمان کر لیا، پھر بھی وہ اپنے عہد و پیمان کو ہر مرتبہ توڑ دیتے ہیں اور بالکل پرہیز نہیں کرتے۔ بس جب کبھی تو لڑائی میں ان پر غالب آ جائے تو انہیں ایسی مار کے ان کے پچھلے بھی بھاگ کھڑے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ عبرت حاصل کریں۔ اور اگر تجھے کسی قوم کی خیانت کا ڈر ہو تو برابری کی حالت میں ان کا عہد نامہ توڑ دے، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ کافر یہ خیال نہ کریں کہ وہ بھاگ نکلے، یقیناً وہ عاجز نہیں کر سکتے۔ تم ان کے مقابلے کے لیے اپنی طاقت بھر قوت کی تیاری کرو اور گھوڑوں کے تیار رکھنے کی، کہ اس سے تم اللہ کے دشمنوں کو خوفزدہ رکھ سکو اور ان کے سوا اوروں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ انہیں خوب جان رہا ہے۔ جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں صرف کرو گے وہ تمہیں پورا دیا جائے گا اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔ اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو تو بھی صلح کی طرف جھک جا اور اللہ پر بھروسہ رکھ، یقیناً وہ بہت سننے جاننے والا ہے۔ اگر وہ تجھ سے دغا بازی کرنا چاہیں گے تو اللہ تجھے کافی ہے، اسی نے اپنی مدد سے اور مومنوں سے تیری تائید کی ہے، ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی اسی نے ڈالی ہے۔ زمین میں جو کچھ ہے تو اگر سارا کا سارا بھی خرچ کر ڈالتا تو بھی ان کے دل آپس میں نہ ملا سکتا ہے، یہ تو اللہ ہی نے ان میں الفت ڈال دی ہے، وہ غالب حکمتوں والا ہے۔ اے نبی تجھے اللہ کافی ہے، اور ان مومنوں کو جو تیری پیروی کر رہے ہیں، اے نبی ایمان والوں کو جہاد کا شوق دلاؤ۔ اگر تم میں 20 بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر تم میں 100 ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب رہیں گے، اس واسطے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں۔ اچھا اب اللہ تمہارا بوجھ ہلکا کرتا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ تم میں ناتوانی ہے، بس اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نبی کے ہاتھ میں قیدی نہیں چاہیے جب تک کہ ملک میں اچھی خون ریزی کی جنگ نہ ہو جائے۔ تم تو دنیا کے مال چاہتے ہو اور اللہ کا ارادہ آخرت کا ہے، اور اللہ زور آور با حکمت ہے۔ اگر پہلے ہی سے اللہ کی طرف سے بات لکھی ہوئی نہ ہوتی تو جو کچھ تم نے لے لیا ہے اس بارے میں تمہیں کوئی بڑی سزا ہوتی، بس جو کچھ حلال اور پاکیزہ غنیمت تم نے حاصل کی ہے خوب کھاؤ پیو اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ غفور و رحیم ہے۔ اے نبی اپنے ہاتھ تلے کے قیدیوں سے کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں نیک نیتی دیکھے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے گا، اور پھر گناہ بھی معاف فرمائے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر وہ تجھ سے خیانت کا خیال کریں گے تو یہ تو اس سے پہلے خود اللہ کی خیانت کر چکے ہیں، آخر اس نے انہیں گرفتار کرا دیا، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے ان کو پناہ دی اور مدد کی، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اور جو ایمان تو لائے ہیں لیکن ہجرت نہیں کی تمہارے لیے، ان کی کچھ بھی رفاقت نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں۔ ہاں اگر وہ تم سے دین کے بارے میں مدد طلب کریں تو تم پر مدد کرنا ضروری ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ تم میں سے اور ان میں عہد و پیمان ہے۔ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ خوب دیکھتا ہے۔ کافر آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ملک میں فتنہ ہوگا اور زبردست فساد ہو جائے گا۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد پہنچائی، یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی۔ اور جو
لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کیا، پس یہ لوگ بھی تم میں سے ہی ہیں اور رشتے ناتے والے ان میں سے بعض سے زیادہ نزدیک ہیں اللہ کے حکم سے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔